والصلاة والسلام على سيد المرسلين عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یزید فی عمر الرجل ببرہ والدہ رواہ ابن منبع رواب ابن وادی۔ احادیث کی روشنی میں پہلے والدین کی ذمہ داریاں کہ اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کو نیکی کا ماحول اور اچھے اخلاق دینا، والدین کی اچھا نام رکھنا، کیا کیا ذمہ داری ہیں۔ اور اب ایک عرصے سے احادیث کی روشنی میں اولاد کی ذمہ داریاں کیا جی، والدین کی فرما برداری، خدمت، احادیث کی روشنی بیان ہو رہی ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور ان سے اچھا سلوک کرنے کی اصل جزا تو جنت ہے اور رضائے الہی ہے، بہت سی حدیث سے معلوم ہو چکا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کرنے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ کچھ برکتیں اس دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی اسی بارے ہے کہ انسان کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے اور رزق میں اچھے سلوک کی وجہ سے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ اس طرح کی حدیث کا تقدیر کے مسئلے سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اول سے معلوم تھا اور معلوم ہے کہ فلاں آدمی ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کرے گا، اسی لحاظ سے اس کی عمر اس سے زیادہ مقرر فرمائی گئی جتنی کہ اس کو ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری نہ کرنے کی صورت میں دی جاتی۔ اسی طرح ان سب حدیثوں کو سمجھنا چاہیے جن میں کسی اچھے عمل پر رزق میں وسعت اور برکت وغیرہ کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حالانکہ رزق کی تنگی اور وسعت بھی مقدور ہے کہ رزق اور عمر تو سب تقدیر میں لکھ دی گئی۔ دنیا میں آنے سے پہلے کسی کا رزق کتنا ہوگا، کم یا زیادہ، لہذا انسان کو زیادہ مال کے لیے ناجائز اور حرام راستے اختیار ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا رزق بھی کئی چیزیں لکھ دی گئی ہیں زندگی میں دنیا میں آنے سے پہلے، اور عمر بھی لکھ دی گئی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ والدین کی خدمت سے عمر بڑھتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے۔ علماء کی خدمت سے، بزرگوں کی خدمت سے علم بڑھتا ہے، علم میں برکت بڑھتی، صدقہ دینے سے، غریبوں کا خیال کرنے سے، نیکی کے کاموں میں پیسہ خرچ کرنے سے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا بڑھتا ہے؟ رزق بڑھتا ہے، رزق میں برکت بڑھتی، عمر میں برکت بڑھتی۔ کیا مطلب؟ جبکہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کے بارے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اچھے عمل کرے گا یا برے کرے گا، وہ نیک کاموں میں خرچ کرے گا یا کنجوسی کرے گا، وہ مخلوق خدا کی خدمت کرے گا یا جان پٹائے گا، وہ ماں باپ کا خدمت گزار ہوگا یا نافرمان ہوگا، وہ علماء اور بزرگوں کی خدمت کرنے والا ہوگا یا دین سے، علماء سے دور بھاگنے والا ہوگا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ تو جس بندے نے اپنے اختیار سے جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے کمال علم سے پہلے سے لکھا دیا، یہ تقدیر۔ اب بندہ اس لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے مجبور نہیں، بلکہ بندے نے اپنے اختیار سے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے کمال علم سے وہ لکھوا دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں جی، ایک شخص اٹھا، کوئی طالب علم اٹھے، کوئی گھر کا فرد اٹھے، وہ بیگ میں اپنے کپڑے پہن کر
مقصد یاد کر رہا ہوں، سامان وغیرہ پیک کر رہا ہے تو اس کی تیاری بتلا رہی ہے کہ یہ کہیں جا رہا ہے، جانے والا ہے، سفر پہ جانے والا ہے، سفر پہ۔ آپ نے ڈائری پر پکڑ کر لکھ دیا کہ محمد زید، محمد خالد، محمد اشرف کہیں جا رہے ہیں سفر پر، یہ جملہ اب آپ کے اس ڈائری پر لکھنے کی وجہ سے وہ سفر پر جانے کے لیے مجبور ہے، یا جہاں اپنے اختیار سے رہے تھے، جہاں کو آپ نے کمایا، اس کی جانے کی حرکت کو دیکھ کر لکھ دیا۔ بس تقدیر کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی، اس سے زیادہ تقدیر کے مسئلے میں غور و خوض مناسب نہیں، آدمی پھسل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بتلانا ہے کہ نیک اعمال کی برکت بھی ہوتی ہے، عمر میں بھی، رزق میں بھی، اور برے اعمال کی نحوست بھی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔